السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله ان اللہ عزیز ذو انتقام یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے اس بھرپور مہینے میں ہم لوگوں کو داخل فرمایا، اور نیکیاں کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے بڑی آسانی بہم فرمائی۔ یقیناً جس آسانی کے ساتھ آج ہم لوگ اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے کام انجام دے رہے ہیں، اگر ہم یہاں پر اور اس کے مقابلے میں کچھ ایسے مقامات اس روئے زمین پر ہیں، ان جگہوں کو دیکھیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر لوگ ابھی اس سخت گرمی کے موسم میں بھی گھر نہ ہونے کی وجہ سے پتھروں کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، سخت چلچلاتی دھوپ میں۔ سوشل میڈیا پہ ایسے بہت ساری تصویریں، بہت ساری خبریں آپ کو ہر روز آئے دن ملیں گی کہ بہت سارے مقامات پر جو لوگوں کے ظلم و ستم سے بے گھر ہو گئے ہیں، آج رمضان کے اس مہینے میں افطار کے لیے ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جن چیزوں سے نوازا ہے، یقیناً اس رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے۔ سامعین کرام، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، 5واں روزہ ہمارے سامنے ہے۔ جو نیکیاں ہم سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور رمضان کا جو بیلنس ایام ہمارے سامنے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں مزید نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ انجام دے لینے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تفسیری سلسلہ ہے جو لگاتار کئی سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سعادت دی ہے کہ ہم آپ کے سامنے لگاتار پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے کہ آپ لوگ لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے معنی اور مفہوم کو صحابہ کرام اور سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، آج ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14، آیت نمبر 47-48، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ 47 نمبر کی آیت میں فرمایا، فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسوله۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بالکل یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے رسولوں سے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی وعدہ کیا ہے ان وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا۔ سامعین کرام، یہاں پر سرسری مفہوم اس کا یہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہیں اور جو تفسیر کے اصول ہیں وہ یہ ہے کہ اگرچہ کسی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں بیان فرمایا ہے، لیکن اس کا مفہوم ہر دور کے حالات کے اوپر منطبق ہوگا۔ محترم سامعین کرام، تفسیر لکھنے والے پچھلے زمانے میں تفسیر کر کے جا چکے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر کے اس زمانے کے حالات کے تناظر میں صحابہ کرام اور سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں تفسیر کیا۔ یہاں پر اس کا سرسری مفہوم یہی ہے کہ آپ لوگ بالکل یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کی مخالفت کرے گا، یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس بات کی تائید کی، تاکید کی، اور اپنے رسول کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے ان تمام کو پورا کر دیا، اور آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے بہت سارے وعدے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول سے وعدہ یہ کیا کہ دین اسلام کو سربلندی میں لگی، سربلند کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ وعدہ کیا
کہ مکہ کے اندر مسلمان جن مظالم سے میں پس رہے ہیں اور جو ظلم کرنے والے ہیں یقیناً وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، یقیناً وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں یہ بھی وعدہ فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہوگے تبھی تم سربلند ہوگے۔ دیکھیے ابھی ہم نے آغاز میں ہی ایک بات آپ کے سامنے کلیئر کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم لوگ سکون میں ہیں، وگرنہ مسلمانوں کی جو حالت ہے عملی اعتبار سے آج کے ڈیٹ میں، جس طرح سے دنیا کے بعض حصے آج جن مصیبتوں کے چپیٹ میں آ چکے ہیں، وہ دن بہت دور نہیں کہ ہم لوگ بھی اس کے چپیٹ میں آ جائیں گے۔ اصل کمپیٹیٹو تفسیر یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ چیز اچھی نہ لگے، حضرت بڑا ٹائٹ بول دیتے ہیں، نہیں، ہمارا کام ہے لوگوں کو کلیئر کر کے بتانا، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے گا یا نہیں دے گا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم کسی کو ہدایت دے کر کے حق کے راستے پر گھسیٹ نہیں سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی حالات بنے ان باتوں کو بغیر کسی گول مول کیے ہوئے کلیئر طور پر بتلا دیں تاکہ سامنے والا دھوکے میں نہ رہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیت کا سرسری معنی اور مفہوم بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ کرے گا۔ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے، اللہ نے اپنے رسول سے یہ وعدہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقام پر یہ بات ہے، ہمارے سامنے حافظ قرآن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری یہ بات جن جن لوگوں تک پہنچے گی ان میں سے جتنے بھی حافظ قرآن ہیں سب میرے اس بات کی تائید کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ قرآن میں ہے کہ نہیں حافظ صاحب؟ اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، اپنے رسول سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور ایمان والے بندوں کی بھی مدد کریں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ابھی مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ چیخو پکار چاروں طرف ہے۔ فلسطین کے ماحول کو دیکھ لیجئے، چھوٹا چھوٹا بچہ رب العالمین کو پکار رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آ پا رہی، کیوں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ پوری دنیا فلسطین کے لیے دعا کر رہی ہے، اللہ کی مدد نہیں آ پا رہی، کیوں؟ پلٹ کر کے ایک بار اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے انسانوں کو، پلٹ کر کے ایک بار انسانوں کو، مسلمانوں کو اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ آج ہم کس مقام پر کریں۔ ایک وہ مقام تھا کہ 313 مسلمان تھے بدر میں اونلی، اور مقابلے میں 1000 کافروں کا جم غفیر تھا۔ مسلمانوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تھی، اور کافر ہر ایک ہتھیار سے لیس تھا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد پہنچایا نا۔ آج مدد کہاں ہے؟ آج مدد کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ گول بول کر کے بات بولنا یہ میری عادت نہیں ہے، میری عادت یہ ہے کہ جو بات ہوگی کلیئر بولیں گے اور اچھے انداز میں بولیں گے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب لوگوں کے سامنے بیانات دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سرخ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ علماء کرام سے رجوع کر سکتے ہیں جا کر کے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے اللہ کے کلام کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو پیش فرمایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا، آواز انتہائی بلند ہو جایا کرتی تھی، اور آپ کے بیان سے ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اس سے پورے قوم کو ڈرا رہے ہیں۔ آپ علماء کرام سے رجوع کیجیے، ہم کر سکتے ہیں، ہمارا تو کام ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ ہم اسی طرح سے چلتے رہیں گے، ہم چلتے رہیں گے، سامنے بولنے والے کچھ بھی بول دیں، ہم تو حق بات بتاتے رہیں گے، آپ کو صحیح رستہ دکھاتے رہیں گے، آپ کو سمجھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے کہ دیکھیے ہم لوگوں کے اندر یہ کمیاں ہیں، دیکھیے ہمارے اندر یہ پریشانیاں ہیں، دیکھیے ہمیں ایسے چلنا چاہیے، دیکھیے ہمارے رسول نے ہمارے لیے یہ دین رکھا ہے، یہ تو ہمارا منہج ہے، یہ تو صحابہ کا منہج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے،
مومنوں کی مدد کریں گے. اب مومن ہم ہیں یا نہیں؟ اب ہم مومن ہم ہیں یا نہیں؟ اس کا پورا آئینہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقام پہ بتلایا ہے کہ مومن کن کو کہتے ہیں. اب مومن کن کو کہتے ہیں اس کی ایک مثال ہم آپ کے سامنے دے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المومنون جس کو ہم قد افلح المومنون کہتے ہیں 18ویں پارے کا پہلا صفحہ اس میں 1 آیت سے لے کر کے 10 آیت تک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا آئینہ دکھا دیا کہ مومن کن کو کہتے ہیں. اب وہ آئینہ اپنے سامنے رکھ لیجئے, ہر آدمی اپنا اپنا چہرہ دیکھے اور پھر وہ خود ججمنٹ کر لے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں ہے. یہ صرف یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں, دنیا کے تمام دیشوں کے لوگوں کے لیے ہے کہ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم بشهاداتهم قائمون. پوری آیات ہے 10 آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے. اس آئینے کو اپنے سامنے رکھ لیجئے اور دیکھیے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں, اور دل سے خود ججمنٹ کر لیجئے. نہ سفیدی کے ہے دشمن, نہ سیاہی کے ہے دوست, ہم کو آئینہ دکھانا ہے, دکھا دیتے ہیں بس. اب مومن ہے تو اللہ کی مدد آئے گی, اور اللہ کی مدد نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفیکٹو ہمارے اندر ہے. ڈیفیکٹو ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. محترم سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا کہ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے جو رسول سے کیے ہیں اس کی مخالفت کرے گا. ان اللہ عزیز, اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ غالب ہے. جب اللہ غالب ہے تو کیا اسرائیلیوں کو اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ غالب ہے تو کیا اسرائیلیوں کو چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. لیکن اسرائیلیوں کو چھوٹ ملا ہوا ہے, جاؤ مزہ چکھاؤ. اسرائیلیوں کو اللہ چھوڑ نہیں سکتا ہے, لیکن اللہ نے چھوٹ دے دیا, جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہارے علاقوں میں دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے آپ بھی کھائیے, آئیے آپ بھی کھائیے, آئیے آپ بھی کھائیے, آئیے آپ بھی کھائیے. ویسے ہی مسلمانوں کو اس روئے زمین سے نست و نابود کرنے کے لیے بلایا جائے گا. آؤ مسلمانوں کو ماریں گے, آؤ مسلمانوں کو ماریں گے, آؤ مسلمانوں کو ماریں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا کہ نہیں, تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی, تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی, تم بہت تعداد میں ہوگے, لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے سطح کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے ویسی ہوگی کہ ایک مرتبہ سمندر کا ہلوڑا آئے تو سارا کا سارا جھاگ کنارے لگ جائے, تمہاری حیثیت ویسے ہی رہے گی. آخر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا سے بے انتہا محبت, دنیا سے بے انتہا محبت اور موت کی ناپسندیدگی. آج ہر آدمی, ہر مسلمان اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر کے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ دیکھے کہ کتنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے مومنین کی صفات پر کھرا اتر رہا ہے. محترم سامعین کرام, اللہ نے کہا ان اللہ عزیز, اللہ تو غالب ہے, اللہ کے ارادے کے سامنے کوئی حائل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ صرف غالب نہیں ہے, اللہ ذو انتقام بھی ہے, انتقام لینے والا بھی ہے. اللہ نے جب تم کو مسلمان بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جب سکون و اطمینان کی زندگی دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے تم کو بہرور کیا, اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر تم نے غداری کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے والا بھی ہے. یہ ہے کلیئر بات. ابھی اس کو ہم سیدھے سیدھے بھی بدلا سکتے تھے, لیکن ہم سیدھے سیدھے بدلانے کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ ہم جس منصب پر ہیں ہمیں لوگوں کو نہیں اللہ کو جواب دینا ہے. ہمیں لوگوں کو نہیں, میرے رب کو مجھ کو جواب دینا ہے. میرا رب کل مجھ سے پوچھنے والا ہے کہ آپ کو تو ہم نے موقع دیا تھا, آپ کی بات تو دور دراز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی تھی, آپ نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا یا نہیں بلایا؟ میرا رب مجھ سے پوچھے گا, ان کو کیا جواب دوں گا میں؟ کون سا منہ لے کر کے اپنے رب کے سامنے جاؤں گا میں؟ میرا تو کام ہے کلیئر بول دینا, عمل کرنا یا نہ کرنا یہ سامنے والے کا کام ہے, ہدایت دینا یا نہ دینا یہ میرے رب کا کام ہے. اگر میرا رب ہدایت دینے پر آ گیا, اگر میرا رب ہدایت دینے پر آ گیا تو کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا. اور اگر آدمی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہی نہیں تو اس کو آپ 100 برس تک سمجھاتے رہے, وہ سمجھنے والا نہیں ہے, وہ سمجھنے والا نہیں ہے. محترم سامعین کرام, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا,
اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے، اور اللہ انتقام دنیا میں بھی لے گا اور اس دن بھی اللہ انتقام لے گا، اللہ اس دن بھی انتقام لے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا۔ ابھی جو زمین دیکھ رہے ہیں نا، ہماری زمین ہے، ہر چیز جہاں پہچانا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنا چاہے گا، زمین کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور یہاں پر دوسری زمین بچھا دے گا۔ حدیث کے مطابق زمین بھورے رنگ کی، بالکل سپاٹ، کوئی نشان نہیں ہوگا اور روٹی کی طرح سے بالکل گول ہوگا۔ دیکھا ہے نا روٹی پکا ہوا جو روٹی ہوتا ہے، خاص طور سے بہت سارے نارتھ انڈیا کے علاقوں میں جو روٹیاں ہوتی ہیں بالکل سفید بھورے رنگ کی اور بالکل گول، ویسے ہی گول روٹی کی طرح سے پوری زمین ہوگی جس پر کوئی نشان نہیں ہوگا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے اس سلسلے میں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے اس سلسلے میں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کتاب صفات المنافقین کی، کہ وہ کہتی ہے کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں میں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس دن، جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ باغی اور نافرمانوں سے انتقام لے گا، اس دن جو زمین کو بدل دیا جائے گا، اس دن انسان کہاں ہوں گے؟ کہا علی الصراط، پل صراط پر ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ علی الصراط، پل صراط پر ہوں گے، اور زمین جو ہے بالکل بدل چکی ہوگی، تمہاری زمین نہیں ہوگی۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں سے، نافرمانوں سے، شرکشوں سے، باغیوں سے، رسولوں کی اطاعت سے منہ موڑنے والوں سے انتقام لینے والا ہوگا، اس دن یہ زمین بھی بدل جائے گی، آسمان بھی بدل جائے گا۔ ایک لمبی حدیث ہے، سن لیجئے، علمی حدیث ہے، یہ علم والی حدیث ہے، سن لیجئے۔ صحیح مسلم کتاب الحیض حدیث نمبر 315، ثوبان رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آتے ہی کہا اے محمد۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے اس کو اتنی زور سے دھکا دیا، اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ گر گئے۔ کہا کہ کیوں دھکا دیتے ہو؟ کہا کہ تم اللہ کے رسول کیوں نہیں کہتے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں محمد کو اس نام سے بلاؤں گا جو نام اس کے گھر والوں نے اس کے لیے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل میرا نام محمد میرے گھر والوں نے رکھا ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اگر میں تم کو بتا دوں تو تم کو اگر میں بتا دوں سوال کا جواب تو تم کو کچھ فائدہ ہوگا؟ کہا کہ میں آپ کی بات غور سے سنوں گا، بس باقی آگے فائدہ ہوگا یا نہ ہوگا اللہ کی مرضی، فائدہ ہوگا یا نہ ہوگا یہ اللہ کی مرضی، لیکن میں آپ کی بات غور سے سنوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اسے زمین کورید رہے تھے۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ جس دن اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو بدل دے گا، آسمان کو بدل دے گا، اس دن انسان کہاں ہوں گے؟ کہا کہ علی وراء الصراط، پل صراط کے بالکل ورے ہوں گے، اندھیرے میں ہوں گے۔ کہا کہ سب سے پہلے کن لوگوں کو اجازت ملے گی؟ کہا کہ فقراء اور مہاجرین کو۔ سب سے پہلے پل صراط پار کرنے کی جو اجازت ہوگی فقراء اور مہاجرین کو، اور وہ سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ کہا کہ جنت میں جائیں گے تو ان کو کیا ملے گا تحفہ؟ کہا کہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ۔ کہا کہ اس کے بعد کیا ملے گا؟ کہا کہ اس کے بعد ایک بیل جو جنت کے اطراف و اکناف میں چر رہا تھا، اس بیل کو ذبح کیا جائے گا اور اس کا گوشت ان کو کھلایا جائے گا۔ کہا کہ اس بیل کے گوشت کو جو ان کو کھلایا جائے گا اس کے ساتھ کیا ان کو پلایا جائے گا؟ کہا کہ جنت کے اس چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے، سلسبیل۔ محترم سامعین کرام، اس آدمی نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا۔ اچھا ایک بات اور بتلائیے، میں اب آپ سے جو اصل سوال پوچھنا چاہتا تھا وہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ سوال جو ہے اس کا جواب آج کے ڈیٹ میں یا تو کسی نبی کے پاس ہے یا ایک دو آدمی کے پاس ہے۔ کہا کہ اگر میں تمہارے سوال کا جواب دوں تو تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ کہا کہ میں آپ کی بات کو غور سے سنوں گا اور بس۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ بچے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی جو ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے، عورت کا پانی پیلا پن مائل ہوتا ہے۔ جب دونوں پانی ملتے ہیں اور اگر مرد کا پانی غالب آ گیا تو اللہ کے حکم سے ان دونوں کو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی غالب آ گیا تو اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو لڑکی پیدا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا اور آپ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان باتوں کا ابھی تک مجھ کو علم نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو مطلع فرما دیا۔ تو یہاں پر اصل بتلانا یہ مقصد ہے کہ یہ جو زمین ہے بدل جائے گی، آسمان بھی بدل جائے گا، اور اس کے بعد کے جو حالات ہوں گے وہ ہمارے ہر چیز سے باہر ہوں گے۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیں، کیونکہ اللہ نے آگے مزید فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، اور تمام کے تمام انسان اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں گے جو یکتا ہے اور ہر چیز کے اوپر کنٹرول رکھنے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا